دوستو، ایک ایسا شہر جہاں بلند و بالا عمارتیں، خوبصورت سڑکیں، تازہ پانی کے جھرنے، منظم نہری نظام، عالیشان محلات، مسلح افواج، مضبوط فصیلیں، محنتی اور ذہین لوگ اور نہایت وسیع و عریض ہرے بھرے کھیت تھے۔ سارا نظام بخوبی چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک زمین لرزنے لگی۔ زلزلے کی شدت سے تمام عمارتیں اور محلات زمین بوس ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سمندر سے بلند و بالا موجیں یعنی سونامی اٹھی اور پورے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورا جزیرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زیر آب تہہ نشین ہو گیا۔ جلد ہی زلزلہ ختم ہو گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا، تاہم اس جزیرے اور شہر کا وجود اسی طرح غائب ہو گیا جسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھا۔ یہ اس شہر اٹلانٹس کا مختصر احوال ہے جسے افلاطون نے اپنے مکالمات میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اسی گمشدہ تہذیب کی تلاش کے لیے کی گئی کوششوں کا جائزہ لیں گے۔ اگرچہ اٹلانٹس کی باقیات تلاش کرنے کے لیے بلا مبالغہ سینکڑوں کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن حال ہی میں ٹھوس سائنسی بنیادوں پر یہ کام کیا گیا ہے اور چند ایسے شواہد دریافت ہوئے ہیں جن کے بارے میں ماہرین اور امید ہے کہ یہ اٹلانٹس سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اٹلانٹس شہر کے متعلق معلومات کی عوام الناس تک رسائی صرف اور صرف افلاطون ہی کی مرہون منت ہے۔ افلاطون سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اٹلانٹس کے نظریے کو افلاطون کے شاگرد ارسطو نے سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اٹلانٹس کا شہر ایک جزیرے کے عین درمیان میں تھا اور موجودہ پیمانوں کے حساب سے یہ ایک ہموار سطح پر 17 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ایک دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ مرکزی شہر کے گرد ایک دائروی نہر تھی جس کے بعد زرخیز زمینوں پر مشتمل ایک وسیع قطع اراضی تھا۔ اس کے باہر ایک اور نہر تھی جس کا مقصد دریا اور پہاڑی جھرنوں سے آنے والا پانی جمع کرنا تھا۔ اس کے بعد خشکی کا ایک اور ٹکڑا تھا۔ سب سے بڑے اور بیرونی حلقے کے گرد ایک بہت بڑی فصیل تھی جو بیرونی حلقے سے 5.5 میل دوری پر ایک دائرے کی شکل میں تھی۔ خشکی اور پانی کے درمیان رابطے کے لیے 100 فٹ چوڑے پل تھے۔ شہر کے عین درمیان میں مرکزی پہاڑی کی چوٹی پر بادشاہ کا عالیشان محل تھا اور اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار تھی۔ اس کے گرد بھی ایک دائروی نہر تھی، یعنی پانی اور خشکی کے دائرے بنے ہوئے تھے۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگ بہت طاقتور اور شریف و نفس تھے اور یہ جزیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ اٹلانٹس کی تہذیب افلاطون کے زمانے سے 9000 سال قبل یعنی آج سے تقریباً 11400 سال قبل موجود تھی۔ افلاطون کے بقول اٹلانٹس کا جزیرہ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں ہرکیولس کے ستونوں اب نئے جبرالٹر کے مخالف سمت میں واقع تھا۔ اس تہذیب کے انجام کے بارے میں تمام قدیم اور جدید ماہرین کی رائے تقریباً یکساں ہے، یعنی شدید زلزلہ، آسمان سے برستی آگ اور ہیبت ناک سمندری موجیں یعنی سونامی ہی اس تہذیب کی تباہی کا سبب بنی اور یوں وہ عظیم الشان تہذیب غرقاب ہو گئی۔ قدیم ماہرین کے مطابق آسمان سے آگ برس رہی تھی، جبکہ جدید ماہرین کی رائے میں وہ آتش فشاں پھٹ پڑا تھا جس سے شدید گرم میگما جس سے لاوا بنتا ہے ابل پڑا تھا۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تمام باتیں افلاطون کے مکالمات سے ماخوذ ہے، خواہ انہیں غلط، صحیح یا مبالغہ آمیز ہی کیوں نہ قرار دیا جائے۔ امید ہے کہ اب آپ کے سامنے اٹلانٹس کی تہذیب کا قدر واضح تصور آ گیا ہوگا۔ 90 کی دہائی میں ایک امریکی ماہر رابرٹ سرماسٹ نے خیال پیش کیا کہ اٹلانٹس بحر روم کے جزیرے قبرص یعنی سائپرس کے جنوب مشرق میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں واقع ہو سکتا ہے۔ 10 سال تک اس نظریے پر کام کرنے کے بعد آخرکار اس نے اکتوبر 2003 میں اپنی کتاب اٹلانٹس کی دریافت ڈسکوری آف اٹلانٹس شائع کی، جس نے اٹلانٹس زدہ حلقوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ اپنے مذکورہ دعوے کے حق میں سرماسٹ نے کم و بیش 50 ایسے نکات بیان کیے جس کے ذریعے اس نے اپنے نظریے میں مکالمات افلاطون سے مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ تحقیق نومبر 2004 میں مکمل ہوئی۔ ان حاصل کردہ نقشوں کے ذریعے اس کے نظریات کو خاصی تقویت ملی، کیونکہ ان نقشوں میں ایسے کئی تعمیراتی ڈھانچے دکھائی دیے جو انسانی ہنرمندی سے ہی ممکن ہو سکتے تھے۔ یہ ڈھانچے یعنی کنڈرات اور دیوار سمندر میں 1500 میٹر کی گہرائی میں پائی گئی۔ اب وہ مطلوبہ جگہ پر ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں جو ان مقامات کی نہایت قریب سے حقیقی تصویر بنا سکے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ واقعی اٹلانٹس کی باقیات ہے۔ 2001 میں فرانس کی میڈیٹرینین یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک آندرے نے اٹلانٹس کے متوقع مقام کا ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہرکیولس کے ستونوں یعنی اب نئے جبرالٹر کی بالکل سیدھ میں بھی ایک جزیرہ موجود تھا جس کا نام سپارٹل تھا۔ 12000 سال قبل جبکہ گزشتہ برفانی عہد کا خاتمہ ہوا تو برف کے پگھلنے سے سمندروں کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہوئی اور یہ جزیرہ بھی آہستہ آہستہ پانی کی سطح کے نیچے چلا گیا۔ اس وقت یہ جزیرہ سطح سمندر سے 60 میٹر نیچے خلیج کادیز میں واقع ہے جو بحر اوقیانوس اور بحر روم کے درمیان واقع ہے، لیکن یہ نظریہ زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکا کیونکہ افلاطون کے مکالمات میں جزیرے کی غرقابی اس طرح نہیں تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ، ارضیات، بحریات اور دوسرے سائنسی میدانوں میں 100 سال سے بھی زیادہ مدت سے جاری تحقیق کے باوجود آج تک اٹلانٹس شہر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی شہادت بھی نہیں جسے ہم سائنسی اعتبار سے ٹھوس اور قابل قبول قرار دے سکتے، لیکن پھر بھی متعدد سائنسدانوں سمیت کروڑوں افراد کو اٹلانٹس کے وجود پر یقین ہے۔ گزشتہ 100 سال کے دوران اس موضوع پر کم و بیش 2000 سے زائد کتب تحریر کی جا چکی ہے اور مختلف طبقات میں اس کی موجودگی یا عدم موجودگی پر مسلسل بحث جاری ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر سب لوگ اٹلانٹس ہی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا زمانہ قبل اس تاریخ میں صرف اٹلانٹس کی تہذیب کا وجود تھا؟ ضروری تو نہیں کہ سمندر سے وابستہ ہر تہذیب اٹلانٹس ہی ہو۔ زلزلے، سونامی اور آتش فشاں قدرت کے نظام کے حصے میں ہے اور اٹلانٹس کے علاوہ بھی کئی تہذیبیں یقیناً ان آفات کا
شکار ہوئی ہوں گی۔ قرآن مجید میں قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی کا واضح ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی قوموں کی نافرمانی اور تباہی کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی۔ قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پتھروں کو تراشنے میں ماہر تھے۔ مصر کے اہرام بھی تو آخر کسی ہنرمند تہذیب ہی نے تعمیر کیے ہوں گے، اس لیے بحیثیت مجموعی ہم ایسی کسی تہذیب کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتے، مگر افسوس کہ انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ بہرحال اس وقت اٹلانٹس کے متوقع مقامات میں رابرٹ سر ماسٹ کا تجویز کردہ مقام قبرص اور ڈاکٹر مارک آندرے کا جزیرہ سپارٹل میدان میں ہے اور ان کے بارے میں تحقیق جاری ہے۔